یہ جو آپ نے اسٹیج پہ جانے کا جو سلسلہ آیا تو کیا آپ کو یہ شوق پیدا ہوا، کسی نے آپ کی اس حص کو تاڑ لیا تھا، کیا آپ لوگوں کی نقلیں اتارتے تھے؟ دوستوں میں یہ ڈرائیور تیار ہو گیا یہ کام. کیسے؟ اور ایسے ہے کہ اس میں کیا ہوگا، اتنے پیسے میں کیا ہوگا. اچھا. اس آگے بڑھنے کی خواہش. تو میں نے لکھا، پہلا لکھا مریض عشق. ابھی خود لکھا، خود لکھی؟ ہاں. اچھا، لکھا بھی خود؟ ہاں. اچھا، دوستوں میں کیسے پتا چلا کہ آپ لطیفے بہت اچھی طرح سناتے تھے؟ آپس میں مذاق، جیسے ابھی بات کر رہا تھا، آج آپ بجا لیتی ہوں بیائی. یہ اس طرح کی جملے بازی آپ کرتے تھے تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ آپ لکھو بھائی، تم لکھو، لکھنا چاہیے. پھر آپ نے لکھا؟ ہاں، وہ ہوا. جینا اسپتال میں شو ہوا. جینا ہاسپٹل میں اسٹوڈنٹس کا کوئی ویک ہوگا؟ اسپتال کے نرسز اور ڈاکٹرس کا. اچھا. پھر اس زمانے میں کالجز کے شوز ہوتے تھے. ٹھیک. جو الیکشن میں جیتا تھا وہ شو کرتا تھا، جو ہارتا تھا وہ ہوٹنگ کرنے آتا تھا. دونوں کے رول الگ الگ تھے. جی. تو ونگ میں جو کمپیئر صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے رکھتا تھا کہ بھاگ نہ جائیں. ہاں، بھاگ جائے. جب ہوٹنگ ہونی شروع ہوتی تھی بہت، تب میرا نام اناؤنس کرتا تھا کہ لوگوں کو کنٹرول کرے گا. ہاں. اچھا. پھر آپ جاتے تھے تو پن ڈراپ سائلنس، کلیپنگ، کہے اپریسیشن. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ جب آج سے سمجھیے کہ 40-50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو اسٹیج شوز ہوتے تھے اور اس میں آپ نے یہ سولو شوز کیے. ہاں، ون مین شو. ون مین شو. تو اس وقت یہ کانسیپٹ آپ نے وہاں پیدا کیا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے معین اختر آتے ہیں وہ پرفارم کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ اس کی بنیاد آپ نے ڈالی اور یہاں سے آپ کی تعریفیں ماشاءاللہ شروع ہوئیں. تو اس میں کتنا مل جاتا تھا آپ بتائیے؟ پیسے 30 روپے ایک شو کے. تو آپ نے اس کے بعد پھر سوچا کہ اس سے بھی کہیں آگے بڑھنا چاہیے. اب وہ گھبراہٹ شروع ہو گئی. ہاں، کہ کچھ ہونا چاہیے. یہ شارٹ ٹرم تو ہو گیا. ٹھیک ہے. تنخواہ ہو گئی 300 روپے. شادی کر لی تھی آپ نے ان دنوں میں؟ ہاں، اللہ کا شکر ہو گئی تھی انہی دنوں میں. ہاں، ورنہ غلطی ہو جاتی ہے. شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی؟ نہیں، والدین کی مرضی سے کی. خوش رہے، مطمئن رہے؟ اپنی مرضی سے کرتا تو اب تک دوسری بیوی ہوتی. یعنی اس کی یہ بات ہے کہ اپنی مرضی سے کی جائے. والدین جو ہیں جی ان کو دکھتا ہے جب وہ لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان کی کوئی فزیکل ڈیمانڈ نہیں ہوتی، وہ اپنا تجربے سے دیکھتے ہیں لڑکی کو. تو لڑکا جب پسند کرتا ہے وہ تو پاگل ہوا ہوتا ہے. ہر چیز اچھی لگ رہی ہے. ہر بات اچھی لگ رہی ہوتی ہے. بعد میں بدل چلتے ہیں، جوتیں چلتی ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے. ہاں، تقریباً. کیا آپ کی ہوتی؟ جی جی. اللہ خیر کرے. شکر ہے ابھی تک رہے گا انشاءاللہ. آپ کے ساتھ دعائیں ہیں. شادی ہو چکی تھی اور بہت ہی مطلب آپ کی زندگی کے بہت ہی شروع والے یہی وزن تھا سر سے. جی جی. کہ کیا ہوگا کیا صحیح، اسی سب کی ذمہ داری. ہاں. اچھا، تو فلموں کی طرف کیسے گئے؟ پتا چلا کہ وہ یہ پہلے سنیما ہے، حسین بیگ محمد ایک فلم بنا رہے تھے جی. اور جہاں ونڈو پہ ہم ٹکٹ دیتے تھے اس کے سامنے لان تھا چھوٹا، تو سنیما ہال میں لان تھا اور وہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے جو فلم کے آدمی کام کر رہے تھے، مقبول جدید وغیرہ وغیرہ. جی، جو زمانے میں ہاں بیٹھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے مجھ سے کہ آپ فلم میں کام کریں. میں نے کہا بھائی مجھے اجازت نہیں ہے. تو ایک دن وہ آ گیا. اچھا، اجازت کس سے مانگ رہے تھے آپ؟ والدین سے یا بیوی سے؟ ان کا ٹیمپرمنٹ پتا تھا نا والدین کا. ہاں، وہ نہیں پسند کرتے تھے. وہ اجازت ہی نہیں دیتے. ایک دن آ گیا آرٹسٹ تھا ابو شاہ. وہ پہلے سے ہی آرٹسٹ تھا. ہاں، کام کر رہا تھا اس فلم میں ان کے یہاں. اچھا. حسین بیگ محمد کے یہاں. تو وہ آ گیا. تو لنچ بریک میں میں نکلا تو بولا آپ چلیں فلم میں کام کرنا ہے آپ نے. اچھا. میں نے کہا کیوں یار، کیوں پیچھے پڑی وہ؟ بولا نہیں آتے. میں بولا کہ انڈیا سے ڈائریکٹر آیا ہے.
میں نے کون ہے؟ بولا اوپی دتا. میں نے کہا اچھا ہیروئن کون؟ بولا شیلا رامانی. اس زمانے کی تو مشہور آرٹسٹ. ہاں جی، وہ ہم نے دیکھا تھا فلم ٹیکسی ڈرائیور. جی. میں نے سوچا کہ چلو قریب سے دیکھیں گے. چلو تو دیکھنی چاہیے. میں چلا گیا میں. اچھا چلا گیا میں. ہاں. اچھا فلمیں دیکھتے تھے آپ ویسے؟ ہاں. اچھا شوق تھا فلمیں دیکھنے کا. اس وقت داڑھی نہیں تھی. اس وقت داڑھی اور تو آپ فلمیں دیکھ سکتے تھے. تو اس وقت جب وہ لے گیا نا تو پہلی مسجد میں ان کا دفتر تھا فلم والوں کا. تو گراؤنڈ فلور پہ میں نے اس کو روکا. میں نے کہا دیکھو میں تو کام کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے لے لیں تمہیں نکال دیں. کتنا تو بھروسہ تھا آپ کو اپنے اوپر. ہاں مجھے نہ لے کے جائے. میں تو کام کرتا تھا نا، اسٹیج پہ بھی کام چل رہا تھا میرا. جی جی. 30 روپے بہت ہوتے تھے. جی. بولا یار ایک کریکٹر تم کر لینا، ایک میں کر دوں گا، 2 ہیں. دو کیریکٹرز. ہاں. ٹھیک ہے. گئے وہاں تو ڈائریکٹر اور 2-4 آدمی اور کیمرہ مین وغیرہ وغیرہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. تو ان سے کہا ابو شاہ صاحب آپ کیا بیچتے ہیں؟ انہوں نے کامیڈی کا گانا سنایا. مجھ سے بولے آپ کیا بیچتے ہیں؟ میں نے کہا میں بیچتا کچھ نہیں ہوں، عجیب سا لگتا ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں میں بیچ رہا ہوں. میں نے کام ہی نہیں کرنا تھا. صحیح. تو آپ نے اس طرح کی بات کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ کچھ ہے تو کھانا کھا لیا. بولے ہاں صاحب. میں نے مریض عشق سنایا، وہ نہیں ہنسے. میں نے سمجھ گیا کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. مریض عشق میں کیا تھا جو آپ نے ان کو سنایا؟ ایک لکھا تھا میں نے مریض عشق، ایک بزرگ ہیں وہ عاشق ہو گئے ہیں نرس کے اوپر. اچھا. تو انہوں نے داخلہ لے لیا ہے ہسپتال میں. اب نرس سے بات چیت، نرس مہربانی کے طور پر وہ پیار سے بات کرتی تھی اس سے بڑے میاں سے. یہ غلط سمجھ رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک دن وہ دیر سے آئی تو ناراض ہو گئے. بولے بہت دیر سے آئی آپ؟ بولی بس وہ نیا گھر ہے، ایک پینٹنگ کر رہی تھی اپنے گھر کے لیے، دیوار پہ لگانی ہے. بولا کیا اس میں کیا بنایا آپ نے؟ بولی ایک وکٹورین ٹائپ کا بیڈ روم ہے اور وکٹورین پردے لگے ہوئے ہیں اور ایک سنگار میز ہے، اس پہ ایک الو پینٹ کیا ہے. اس کی آنکھیں ایسی ہیں آدمی جگہ سے گزرے ایسا فیل ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، الو دیکھ رہا ہے. ہاں. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ روز دیر سے آیا کیجیے. ویسے آپ کو یہ بیڈ روم میں آپ کو الو بنانا نہیں چاہیے. یہ اپنے آڈیشن میں آپ نے یہ مریض عشق ان کو سنایا؟ ہاں. تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے اسکلس ہوں گے. ہاں پھر تو تواتر کے ساتھ. ہاں جی جی. پھر اس کے بعد ایک آواز لاڈی ہو گئی تھی نا، آواز دی. میں نے نرس ناراض ہو گئی، بولی آپ مجھے نرس نہ کہا کیجیے. اچھا. میں نے پھر بولی آپ مجھے سسٹر کہا کریں. اوکے. ہاں. بولا یہ اپنے سے نہیں ہو سکے گا. بولی کیوں؟ بولا آپ سمجھی نہیں، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. بولی آپ بھی نہیں سمجھے، جب میں یہاں نوکر ہوئی تھی تو نرس کی حیثیت سے نوکر ہوئی تھی، اس کے بعد ترقی ہوئی، میں سسٹر بن گئی. میں نے پوچھا ایسا تو نہیں آدمی تک آپ مدر بن جائیں. بولی بدتمیز ہیں آپ. یہاں کسی دوسرے متانے وارڈ میں جگہ نہیں ہے، ورنہ میں اب تک آپ کا بیڈ شفٹ کرا چکا ہوں. میں نے کہا زنانے وارڈ میں کوشش کی. بولی آپ کو شرم نہیں آئے گی زنانے وارڈ میں رہتے؟ بولا شرم کی کیا بات ہے، اب پہلا زمانے وارڈ میں. بولی نامعلوم آپ یہاں سے کب چھوڑیں گے؟ بولا مکان بن جائے گا چلے جائے. مکان بنے گا تو چلے جائے.
تو اس میں دو چیزیں ثابت ہوئی. ایک تو آپ کا جو تحریر کا طریقہ وہ ثابت ہوا کہ آپ بہت اچھے مزاح لکھنے والے تھے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی ادائیگی مکالموں کی، کس طرح سے آپ اتنی سنجیدگی سے مزاح کو ادا کرتے تھے، اور یہی آپ کی خوبی ان کو پسند آ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ اس کمرے میں جا کے بیٹھ جائیے. اچھا. پھر آدمی آیا، بولا آپ کا پتہ دے دیجیے. اچھا. میں پتہ دے دیا. پھر 3 دن کے بعد آ گیا کہ آپ کو لے لیا، بلا رہے ہیں. میں گیا، انہوں نے کانٹریکٹ دیا اور 3000 کا کانٹریکٹ دیا. 3000 کا کیا مطلب؟ آج کے زمانے میں وہ تو میرے خیال میں 3 لاکھ سے تو زیادہ ہی. وہ صاحب میں نے نوکری چھوڑ دی. آپ نے نوکری چھوڑ دی، لیکن اس کا کیا بنا جو گھر سے اجازت نہیں مل رہی تھی؟ کچھ نہیں کہا. کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے.